السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ صبح 10:30 سے ہم شرک کے ذرائع اور اس کے وسائل حصہ دوم اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ شرک کے ذریعوں میں سے 2 ذریعے پہلے بتا دیے گئے تھے۔ آج کے سیکشن میں قبروں کو مسجد بنانا یا مسجدوں میں قبروں کو لانا، اس کے علاوہ نیک لوگوں میں غلو کرنا، یہ 2 شرک کے ذریعوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ بات کو آگے بڑھائیں، 1-2 سوالات آئے ہیں، پہلے اس کی طرف توجہ کو مبذول کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کی مقبولیت کے لیے نفل روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کہ ہماری دل میں تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیسا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ سب سے زیادہ خوش کس چیز پر ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اپنی عاجزی و انکساری دکھائے۔ وہ عاجزی انکساری دل کا عمل ہے۔ آپ روزہ رکھیں لیکن دل میں عاجزی نہیں آئی، کہ اللہ سے خوش ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان کو مضبوط کرے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو آدمی جتنا اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین کا جواب ویسے ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دعا مانگے۔ عام نفلی عبادت کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شکریہ کے طور پر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ، روزہ ہی نہیں، کوئی بھی عبادت کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، نماز زائد پڑھیں، نفل روزے رکھیں، یہ سب اللہ کے ذکر کے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جاوید اختر ملحد اور دیوبندی مفتی شمائل کے درمیان ڈز گاڈ ایگزسٹ ایک ڈیبیٹ ہوا، اس کا سننا اور واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا پر اس کا نشر کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے۔ ایک طرف ملحد ہے، دوسری طرف دیوبندی صاحب ہیں۔ میں نے تو نہیں سنا، لیکن جو بعض چیزیں سمجھ میں آئی کہ ایک عقل پرست کا مقابلہ دوسرے عقل پرست سے ہوا، ایک عقل پرست ہارا، دوسرا عقل پرست جیتا، نتیجہ 0۔ ٹھیک ہے، جاوید اختر ایک ملحد ہے۔ ویسے ہندوستان کے اندر یہ جو بالی ووڈ ایکٹرس ہیں، چاہے وہ جاوید اختر ہو یا اس جیسے ہو، آندھرا وغیرہ میں پرکاش راج وغیرہ ہو، یہ لوگ، یا اس کے علاوہ جو بھی کمیونسٹ مزاج کی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، یہ سب دین، دھرم، خدا ان کو نہیں مانتی، سب کا انکار کرتی ہیں، اور ان کے نہ ماننے میں ان کے پاس کچھ ریزنز ہیں، کچھ شبہات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان شبہات کو سننا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط نہ ہو، کوئی شبہہ آپ سن لیں، کسی عالم سے جواب پوچھ لیں، وہ صحیح جواب نہ دے پائے، آپ کا ایمان غارت ہو جائے۔ تو ایمان کی حفاظت یہ سب سے پہلا واجب ہے، ایمان کو اور بہتر بنانے سے۔ میں اپنے ایمان کو 80 سے 90% کروں، اس سے ضروری ہے جو 80% ہے اس کو محفوظ رکھوں۔ اور یہ شبہات کیسے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الشبہ قویہ والقلوب ضعیفہ، کہ انسان کا دل کمزور ہے اور یہ شبہات طاقتور ہے۔ جب یہ شبہات دل پر آتا ہے، دل ہار جاتا ہے، شبہہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ خود امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کنت اقرأ من کتب القوم، میں کیا کرتا تھا؟ صوفیوں کی کتابوں کو پڑھتا تھا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ کے پاس جاتا، ان سے پوچھتا، وہ ازالہ کر دیتے۔ یہ جب بار بار ہوا، بار بار ان کی کتابیں میں پڑھنے لگا، تو ایک مرتبہ علامہ ابن تیمیہ نے ابن قیم رحمہ اللہ کو ڈانٹ دیا اور کہا، ایک مشہور نصیحت کی، انہوں نے کہا لا تجعل قلبک مثل الاسپنج، کہ اپنے دل کو اسپنج کے جیسے مت بناؤ، جو بھی ملے سب کو سمیٹ لے۔ اپنے دل کو شیشے کی طرح کرو کہ نیچے اتارنے سے پہلے دیکھ لو اچھا ہے یا برا ہے۔ اپنے دل کو ایسا بناؤ۔ اب رہا یہ جو مفتی صاحب کا اور جاوید اختر کا جو مقابلہ ہوا، بتائیے اس میں کتاب و سنت کی باتیں کتنی ہیں عقل پرستی یا یوں کہیں جو لاجیکل باتیں ہیں، پوری تقریباً لاجیکل باتوں پر مبنی،
اور یہ بنیادی فرق آپ دیکھیں گے جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کے بیان، اس کے فتووں میں، اور ایک وہ آدمی جو کتاب و سنت سے کم اور اپنی عقلی دلیلیں زیادہ دیتا ہے۔ جتنی سوالات کیے گئے سب کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے سامنے والا قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہے، نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے جواب دیں گے۔ سامنے والے کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سامنے والے کو زبردستی کرنا لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہوئی، ایک عام مسلمان نے سنا، آپ علم والے تھے، عمل والے تھے، آپ بچ گئے، آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو فارورڈ کیا، اس کے پاس اتنا ایمان نہیں تھا، کوئی ایک شبہ اس کے دل میں اٹک گیا، اب وہ دل میں بسا ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ جاوید اختر صاحب کا سوال کتنا اچھا تھا۔ غزہ کے اندر 40,000 بچوں کو مار دیا گیا، ان کی لاشیں ہوا میں کپڑوں کی طرح تیر رہی تھی، اللہ کی رحمت کہاں تھی؟ اگر اللہ موجود ہے تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا ان کو؟ سوال تو صحیح ہے۔ عالم صاحب کے پاس گئے، جواب دیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھی ہے، قیامت کے دن یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جواب پسند نہیں آیا، دل میں بات کھٹکی رہ گئی، اللہ پر ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہو گیا، صرف ایک شبے کی وجہ سے۔ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، بچیے۔ اور یہ سب کیا ہوا بازی ہے، شو بازی ہے۔ ٹی وی اینکروں کو اور لوگوں کیا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، بیچنے کے لیے دکھتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دیندار ہے کہ وہ دیندار ہے؟ اس کو خدا سے انکار ہے کہ ان کو خدا سے لگاؤ ہے؟ اگر لگا ہوتا تو قرآن و سنت کی باتیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا کے جتنے پروپیگنڈے ہیں اس سے بچیں، سوشل میڈیا پر نشر نہ کریں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ایسے ہوا بازیوں پر لوگ زیادہ اتراتے ہیں، اور بعض لوگ اس مفتی صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ نہ ہمارے جماعت کے ہیں، نہ ہمارے منہج کے، نہ مسلک دیوبندی ہے۔ ان کی یہاں ہزاروں خرافات کی باتیں ہیں، اگر ایک ملحد کو انہوں نے ہرا بھی دیا، آپ کے نظریے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پبلک پلیٹ فارم پر یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ ہزاروں مسلمانوں کی ایمان کمزور ہے، کوئی قرض میں مبتلا ہے، کوئی یہ حالت ہے، کوئی وہ حالت ہے، نماز کی پابندی معلوم نہیں ہے، اللہ سے لگاؤ نہیں ہے، مجلسوں سے تعلق نہیں، علماء سے لگاؤ نہیں ہے، اس پر ایسے شبہات دل کو توڑ کر رکھ دیں گے، ایمان کو برباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے، بات چل رہی تھی شرک کے ذرائع اور وسائل کی۔ شرک کا ایک ذریعہ ہے چیزوں کو مقدس سمجھنا، چیزوں کو مقدس سمجھنا۔ اس سے پہلے آخر میں ایک بات باقی رہ گئی تھی، وہ یہ کہ قبروں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ سوال باقی رہ گیا تھا کہ قبروں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حوالے سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر قبر نہیں ہونی چاہیے، جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں ہونی چاہیے، جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ اللہ کے نبی کی قبر نہیں ہے؟ مسجد میں ہے، کیسے آپ انکار کریں گے؟ وہاں نماز نہیں ہوتی؟ پورے سعودی عرب کے لوگ حج عمرہ پر جانے والے سب نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے جائز ہوا؟ پہلے تھا، اب حجرہ ہے، کوئی رہتا ہے؟ مسجد کی باؤنڈری مطلب پہلے سے نہیں رکھنا، اگر باؤنڈری بڑھتے بڑھتے آ گئی تو اللہ معاف کرنے والا، یہ بول رہے ہیں آپ؟ باؤنڈری کے باہر ہے مودی قبرستان مسجد ہے، دھیرے دھیرے ہم ایک قبر کو، دو قبر کو اندر لیں گے، جائز ہے؟ جی، قبر سامنے نہیں ہے، سائیڈ میں ہے، ٹھیک ہے، سامنے پرابلم ہے تو سائیڈ سے لیں گے، لیفٹ رائٹ، ادھر ایک 50 ادھر ایک 50 قبریں، نہیں ہے تو زندوں کو گاڑ دیں گے۔ جی، عام قبرستان خاص ہے، مطلب پرسنل جائز ہے، عام قبرستان جائز نہیں، خاندان کا ہے، کون ہے؟ ہمارے چاچا دادا، اس لیے اندر لو، باہر کا ہے جان دے مودی قبرستان، ایسا ہے کیا؟ جی، اچھی بات، مان لیے، صرف نبی کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر ایسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر کہ وہ اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے تھے؟ آخری جملے تھے اللہ کے نبی کے، تو پھر آپ نبی نہیں تھے، آپ نے اپنے آپ کو الگ کیوں کیا؟ جی جی، تو صحابی کا عمل اس لیے صحیح ہے،
پہلی بنیادی بات کہ جہاں قبر ہے مسجد نہیں بنانا، جہاں مسجد ہے وہاں قبر نہیں لانا، یہ دونوں چیزیں یا نہیں ہیں؟ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوا تھا جو مسجد کے حد سے باہر تھی، تو بیسیکلی اللہ کے نبی کی قبر کہاں ہے؟ مسجد کے باہر تھی، مسجد کی باؤنڈری الگ تھی، ٹھیک ہے، اتباع طے ہو گئی۔ آج بھی مسجد اسے کہا جاتا ہے جہاں سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے، وہ جو جگہ ہے جس کو بلاک کیا گیا ہے، آپ جائیں وہاں ستون، ایسے ستون ہیں، وہاں لکھا ہے استوانہ عائشہ، استوانہ ام سلمہ، کوئی جائیں تو دیکھیں وہاں نام لکھیں، یہ ستون اس بات کی علامت ہے کہ فلاں صحابیہ کا گھر یہاں تھا، فلاں صحابیہ کا گھر یہاں تھا۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں، مسجد نبی کی پوری تاریخ نہیں معلوم، بیر بضاعہ کہاں مسجد نبی کے اندر ہے، کہاں تھا نہیں معلوم، یہ استوانوں کی تاریخ نہیں معلوم، بس گھوم گئے مارکیٹنگ کر کے آ گئے۔ جائیے ستونوں پڑھیے، وہاں استوانہ عائشہ لکھا ہے، بالکل جہاں استوانہ عائشہ ہے اس کے بالکل 2 دیواروں پر اللہ کے نبی کی قبر ہے، کہ وہی کمر تھا، بالکل ستون ہے اس پر لکھا ہے استوانہ عائشہ۔ اس کے بعد استوانہ حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، تو جہاں صحابیات کے نام ہیں ہر ستون کے اس طرف کیا ہے؟ گھر تھے، تو تقریباً 3-4 گھر کو بلاک کیے ایسے، اس کو سجدے گاہ سے ہٹا دی۔ اس کے پیچھے اصحاب صفہ کا ایک کٹا ہے، ابھی بھی ہے مسجد نبی، وہ قبر کے پیچھے ایک چھوٹا سا کٹا ہے، اصحاب صفہ وہاں رہتے تھے، وہاں بھی نماز نہیں پڑھتی۔ اس کے بعد دیوار ہے، پھر ادھر پیچھے مسجد ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہ مسجد کے اندر پہلے تھی نہ اب ہے، وہ ایک بازو کا روم ہے، اس روم کو پورا بلاک کر کے رکھیں، تو وہ روم یہ مسجد کی باؤنڈری سے الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی مسجد ہے کیا؟ نہیں ہے۔ مسجد نبی کی توسیع جو کر رہے ہیں پیچھے کر رہے ہیں، لیفٹ سائڈ میں کر رہے ہیں، اس طرف کر ہی نہیں رہے جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ورنہ وہ قبر مسجد کے بیچ میں کارنر میں ہو، کارنر میں۔ اتباع واضح ہو گئی؟ چلیے، جیسے دوسری بات انہوں نے کہی وہاں کیوں ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں انتقال کرتے تھے وہاں ان کے دفنایا جاتا تھا، حضرت عائشہ کے کمرے میں ہو گئے، وہیں دفنایا گیا، تو کیا قبر مسجد کے اندر آ گئی ہے کیا؟ ابھی نہیں ہے۔ کیا سامنے ہے؟ نہیں، دائیں بائیں ہو سکتی ہے، مسجد کے باؤنڈری کے باہر ہو سکتی ہے، ابھی شروع میں بتایا آپ کو، اگر رائٹ میں لیفٹ میں ہے، مسجد کے باؤنڈری کے باہر ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی جو کمرہ ہے وہ مسجد کے باؤنڈری کے باہر ہے، ایک بیچ میں دیوار ہے، وہ دیوار نے حد کر دی ہے، حد کے باہر ہے وہ۔ اگر آگے بھی مسجد کو بڑھا دیا جائے، ہاں تب کیا ہوگا؟ مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آ جائے گی۔ تو نہ کبھی حضرت عائشہ کا کمرہ مسجد کا حصہ تھا، نہ کبھی حصہ رہے گا، پہلے بھی الگ تھا، آج بھی الگ ہے۔ اور تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو مسجد الگ تھا، حجرہ الگ ہے، اور آج بھی ویسی ہے۔ آج بھی وہاں کوئی سجدہ نہیں کر رہا، اندر جا کر کسی کو نماز پڑھتے بارے میں سنیں دیکھیں، نہیں، پرمیشن ہی نہیں ہے، حجرے تھے، حجرے ہی ہیں اور اسی پر باقی ہیں، لہذا اس حکم کو نہیں بدلا جائے گا۔ رہا مسئلہ اگر آگے بڑھاتے ہیں، سعودی عرب کے لوگ آگے اس کو بڑھاتے ہیں تب یہ محظور ہوگا، لیکن علماء نے سختی سے اس کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے، منع کیا۔ اور یہ جو مسجد نبی کو بڑھانے کی بات ہے، حضرت عثمان نے مسجد نبی کو بڑھایا تھا تو پیچھے بڑھایا، اس لیے آپ جائیں مسجد نبی کو دیکھیں تو 3 کلر سے 4 کلر مسجد نبی کے اندر آپ کو دکھیں گے، لائٹ کلر ہے۔ ایک سب سے پہلا وہ حصہ جو عثمانیوں نے بنایا کلرفل ہے، اس کے بعد ایک حصہ اور کلر کا لائٹ کلر میں جو حضرت عثمان نے بنایا تھا، اس کے بعد جو ملک فہد نے بنایا تھا، اس کے بعد ابھی ملک عبداللہ جو بنا رہے ہیں، لائٹ میں کلر ڈیفرنٹ رکھتے ہیں، فلاں کی توسیع یہاں تک، فلاں کی توسیع یہاں تک۔ تو بہرحال تو نہ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں ہے نہ تھی، تو اس سے دلیل لینا یہ غیر درست عمل ہوگا۔ چلیے، شرک کے ذریعوں میں نمبر 5 ہے چیزوں کو مقدس سمجھنا۔ وہ چور دروازے جن کے ذریعے شرک آیا ہے ان میں ایک چیز کیا ہے؟ چیزوں کو مقدس سمجھنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تو اللہ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے دل کو جھکایا جائے، اس کے سامنے عاجزی کی جائے، اللہ سے محبت کی جائے، غیر اللہ سے محبت کو نہ بانٹا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، مخلوق نہیں، چیزیں مخلوق ہیں لیکن چیزیں انسان جانور نہیں، تو چیزوں کی عزت کر کے بھی انسان بسا اوقات شرک تک آتا ہے۔ قوم ابراہیم، ان کے اندر جو شرک آیا تھا کیسے آیا تھا؟ قوم ابراہیم کا شرک کیسے آیا تھا؟ 2 قومیں ہیں جو شرک کو پھیلانے میں اصل ہیں، ایک ہے قوم نوح
ایک ہے قوم ابراہیم. قوم نوح کا مسئلہ تھا کہ یہ نیک لوگوں میں غلو کرتے تھے، قبر پرست تھے. قوم ابراہیم یہ چیزوں کو مقدس سمجھتے تھے، یہ قبر پرست نہیں تھے. قبر پرست نہیں تھے. کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے. تو بت بنانا یہ قبر پرستی نہ ہوئی؟ قبر پرستی تھی کہ نہیں تھی؟ دیکھیے قرآن پڑھیے، اللہ آپ کو سمجھائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قوم کا شرک کیسے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس آئے تو قوم کو دیکھا کہ 3 چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں. ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، اور سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم قوم کے پاس گئے، رات میں ستاروں کو دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہے. صبح ہوتی ہی غائب ہو گئے. کہنے لگے ایسے کو میں خدا نہیں مانتا جو غائب ہو جائے. دوسرے دن رات میں چاند نکلا، بڑا روشن تھا. کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے. صبح ہوتی وہ بھی غائب ہو گیا. پھر تیسرے دن جب سورج طلوع ہوا، کہا کہ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا پروردگار یہ سب سے بڑا ہے. رات ہوتی سورج بھی غائب ہو گیا. تو کہا ہے میری قوم کے لوگوں جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے پاک ہوں. تو قومی ابراہیم یہ ستارے، چاند اور سورج کی عبادت کرتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جن بتوں کو توڑا تھا وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو یہ ہمارے یہاں جو غیر مسلم ہندو ان کا کانسیپٹ تھا اوتار کا. اوتار کا آپ جانتے ہیں سوریہ دیوتا، سوریہ دیوتا کی ایک تصویر ہے ان کے پاس، ایک شکل ہے، پیچھے سورج لگا، سوریہ دیوتا ہے. اگنی دیوتا آگ کا خدا، ہاں اس کے علاوہ ہواؤں کا خدا، ارونا خدا، الگ الگ ہیں. تو ان کا کہنا ہندوؤں کا یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں ہیں مگر ان کے بت ہم زمین میں بنا کر رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اوتار اور اس کو کہتے ہیں حلول. قوم ابراہیم بھی اسی کو مانتے تھے. انہوں نے بڑے بڑے بت بنا کر رکھے تھے. جیسے 8 بت تھے، یہ سارے ستاروں کے نام پر تھے. زہرہ نام کا ایک بت وہ اس کے نام پر، چاند کا ایک بت، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ سورج کے نام کا تھا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ سارے بتوں کو توڑا، یہاں تک کہ چاند والے بت کو توڑا، سورج والے کو چھوڑ دیا اور اس کے گردن میں کلہاڑی چھوڑ دی. کہا جس کو سب سے بڑا خدا کہتے ہو پوچھو کہ کس نے اس کو توڑا ہے. اگر یہ جواب دیتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جو بت تھا اصل میں وہ ان سورج، چاند اور ستاروں کے نام پر تھا. حضرت ابراہیم نے اسی کو توڑا. تو پتا چلا کہ قومی ابراہیم کا جو بت پرستی تھی یہ کیا تھی؟ چیزوں کو مقدس سمجھنا تھا. اور آج ہمارے یہاں غیر مسلم جو ہندو ہیں یہ بھی چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک ہر چیز مقدس ہے. پتھر بھی مقدس ہے، پیڑ بھی مقدس ہے، جانور بھی مقدس ہے. ہر چیز جو سامنے لگ جائے، جو چیز آپ کو فائدہ دے گی، جو چیز موجود ہے اس میں خدا کا عکس آ سکتا ہے. ایک آدمی ایگزام سے پہلے بتاتے ہیں چھوٹا پتھر لیا، اس پر بٹوٹو لگا دیا، پھول رکھ دیا، سب جا کے پر پڑ رہے ہیں. کہا اس پہ خدا کیسے؟ کہتے ہیں یہ پتھر خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی جب عبادت اس پتھر کے نام سے کریں وہ اس کا اوتار اس میں آتا ہے. وہ ان کا کانسیپٹ ہے. تو قومی ابراہیم کا بھی یہ کانسیپٹ تھا. تو پتہ یہ چلا کہ چیزوں کی تعظیم کرنا جائز نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تعظیم کی جا سکتی ہے، کچھ وقت ایسا ہے جس کی عزت کی جا سکتی ہے، شریعت نے جائز قرار دیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی عزت کرنا یا جن کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے. چلیے جیسے مثال کے طور پر کعبۃ اللہ، یہ عام مسجدوں میں سے مسجد ہے یا یہ ہمارا قبلہ ہے؟ قبلہ ہے. اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا، اس کی عزت کا حکم دیا گیا، لہذا اس کا طواف کیا جاتا ہے. کیا اس مسجد کا طواف کر سکتے ہیں؟ نام بھی مسجد محمدیہ ہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن کعبۃ اللہ کا مقام اس سے الگ ہے. وہاں حجر اسود ہے، وہاں حتیم کا حصہ ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. تو اس مسجد کی تعظیم کیونکہ شریعت نے بیان کی ہے تو آپ جائیں گے، طواف کریں گے. صفا مروہ یہ پہاڑ ہیں، 2 عام پہاڑ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس پہاڑ کو اللہ نے عبادت سے جوڑا ہے. تو آپ جائیں گے صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے. اس کے علاوہ عرفہ، 9 ذی الحجہ کو جا کر عرفہ میں کھڑے ہوتے. عام پہاڑ ہے، عام زمین ہے، مگر اس زمین کو اللہ نے عزت بخشی ہے. الحج عرفہ، حج عرفہ ہے، لہذا وہاں جا کر عبادت کرنا یہ عبادت ہے. مسجد نبوی، مکۃ المکرمہ، 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,000 کا نماز کا ثواب ان مسجدوں میں ہے. تو لہذا وہاں جا کر نماز پڑھنا ہے. جو آدمی جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنا ہے. اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ اس کا حکم ہے. اس کے علاوہ حج کے دنوں کی عبادت، 10 ذی الحجہ ان میں عبادت کرنا افضل ہے. ایام تشریق
اس کی عزت کرنا افضل ہے، رمضان کا مہینہ اس کی عزت کرنا، عبادت کرنا افضل ہے، جمعہ کا دن، پیر ہے، جمعرات کا دن ہے، ہفتے کے دن، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، خسوف، کسوف، استسقاء کی نماز ہے، اللہ کا گھر جہاں پر تعلیم پڑھی جاتی ہے اس مجلس کی عزت کرنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی عزت کرنا کا حکم شریعت نے دیا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی بقیہ چیزوں کی عزت کرتا ہے جس کا ذکر شریعت کے اندر موجود نہیں ہے تو اسی کو اللہ کے نبی نے بدعت قرار دیا۔ جیسے جمعہ کا دن، یہ مسلمانوں کے لیے ہفتے کا ایک دن عید کا ہے، صحیح بات ہے، کیا اس دن کو روزہ کے لیے خاص کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ دیکھیے کتنے شریعت نے باریکی بیان کی، جتنا شریعت نے اس کو مقام دیا اتنا کرنا۔ عرفہ یہ پورا حج ہے، لیکن عرفہ کی مٹی اٹھا لینا، وہاں جبل الرحمہ پر چڑھ کر پتھر توڑ کر لانا، کیا ہے سب؟ صحابہ نے کسی نے کیا؟ نہیں کر سکتے، آپ تعظیم نہیں کر سکتے، ناجائز ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ لوگ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کس نیت سے؟ کہ سارے گناہ چوس لے، ہاتھ پیر منہ پورا ڈالتے ہیں اندر، بوسہ دیتے ہیں، اسے ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، پولیس کھینچتا چھوڑتے نہیں، جتنا ہو سکے پولا ٹرانسفر ہو جائے گناہ اور کالا ہو جائے پتھر، میں صاف ہو جاؤں، کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے گناہ چوسے گا؟ بہت لوگوں کی نیت ایسی ہے، یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ حجر اسود کو بوسہ کس لیے دیتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دیتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ گناہ چوس کر کالا ہو گیا، صحیح بات ہے، ویسے تو گناہ کی وجہ سے زمین میں فساد آ گیا، چومیے زمین کو، پہاڑوں میں فساد آ گیا، سمندر میں فساد آ گیا، جائیے کودیے، نہیں، بہت سی چیزوں کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، کس کو آپ چومیں گے؟ تو ہم چومتے کس لیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، کالا پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دے کے بھی نہ دیکھا ہوتا میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ ہم بوسہ دیتے ہیں نبی کی اتباع میں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پتھر کو برکت والا سمجھتے ہیں، کعبہ کو پردہ، بلیڈ مار کو پھاڑ کو نکال دھاگا کعبۃ اللہ کا، سبحان اللہ، وہ عام دھاگا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث ہم نے نہیں سنی کہ قیامت کے قریب ایک پتلی پنڈلی والا کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑ کر ایک ایک پتھر نکال کر کعبۃ اللہ کو گرا دے گا؟ کیا دین ختم ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کی ذات ختم ہو جائے گی؟ غیر مسلم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ پتھر پوجا کو تم برا کہتے ہو، تم جا کر تو ایک پتھر کے گھر کی عبادت کرتے ہو۔ اگر کوئی آدمی سچ میں اس پتھر کی تعظیم کرتا ہے تو ہندوؤں کے اعتراض صحیح ہے، جا کر پتھر کو پوج رہے ہیں، اسے برکت والا سمجھ رہے ہیں، وہ عام پتھر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، توڑ کے نکال کے دوسرا پھینک دیجیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیلاب آیا، بعد میں شاید عباسیوں کے زمانے میں پورا سیلاب، پورا کعبہ ڈوب گیا تھا، کئی عمارتیں ڈھہ گئی تھی، لائے نیا پتھر لائے، کوئی برکت کا پتھر تھا وہ، یہاں وہاں سے نہیں، جو پتھر اچھا دکھا لگا دی، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے حکم دیا، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ اگر کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے گا کہ دین ختم، شریعت ختم، قیامت جنت جہنم سب ختم ہے؟ نہیں۔ تو بنیادی طور پر انسان کو چیزوں کو مقدس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، احرام کے کپڑے کو مقدس سمجھتے ہیں، لاتے ہیں، کہتا ہے اسی میں مجھ کو دفنایا جائے، اسے مجھے دفنا جائے۔ کئی بولے تو حج کا کپڑا، عمرے کا کپڑا ہے، سبحان اللہ، کاش اپنی دل کی اصلاح کر لیتے، عمل کی اصلاح کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ احرام کے کپڑے کو برکت کا کپڑا سمجھتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ مقدس سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعۃ بالصیام بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، لہذا رات میں قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرنا، دن میں روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرنا، عید کا دن عام عید کا دن ہے، خصوصی طور پر قیام اللیل کیا جائے، نمازیں پڑھی جائے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو برکت کی چیز ہے یا جس چیز کی برکت لینی چاہیے یا جس چیز کی عزت کرنی چاہیے شریعت نے سب بتا دیا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی برکت لینا، تدبر کرنا، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر چلی جائیں گے۔ چلیے آخری اور چھٹی چیز جو شرک کے وسائل میں سے، ویسے بہت سارے وسیلے لیکن بڑے بڑے معروف وسیلے یہی ہیں،
بدعتی عیدیں یا جلسے جلوس یہ شرک کا ذریعہ ہے. بدعتی عیدیں یا جلسے جلوس یہ شرک کا ذریعہ ہے. کیسے شرک کا ذریعہ ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں یہ شرک کیسے ہوا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کسی دن کو مقدس سمجھنا جسے اللہ اس کے رسول نے نہیں سمجھا ہے یہ شرک کا ذریعہ. اور اس کی ایک زندہ مثال یہی ہے. عیدوں کو کسی خاص دن کو برکت کا سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ہیپی برتھ ڈے، کیک کاٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں عبادت کرتے تھے؟ غار حرا میں. وہاں جانا، کیڑے مکوڑے جو بھی ہوں جاؤ بیٹھو، برکت کی نیت سے بیٹھو. کرتے ہیں لوگ عید میلاد النبی منانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں مناتے آپ؟ ٹھیک ہے. عید، اب رہا مسئلہ عید کسے کہتے ہیں؟ جو ہر سال آتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو آپ کسی سال کو عید کا دن بنائیں، کسی سال کو. جیسے کوئی ایک سال بتائیے جس سال کو برا سمجھا جاتا ہے یا اچھا سمجھا جاتا ہے. سالوں میں کوئی سال ایسا ہے تاریخ کے اندر؟ جی محرم تو مہینہ ہے، یہ دن ہے. ہاں 2020 ڈومس ڈے. ہاں 2010 کو ویسے ہی بولے تھے. ہاں بولتے رہتے ہیں، زمانہ تو بولتے رہیں گے. بہرحال دیکھیے سالوں میں کچھ سال جیسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال. کسی 2 سال میں سیلاب آ گیا، بہت زیادہ بربادی ہو گئی تو کہا جاتا ہے یہ غم کا سال رہا پورا. کسی دن بہت زیادہ بارش ہو گئی، کہتا ہے یہ خوشی کا سال ہے. ٹھیک ہے، اس کو عید کا دن بنا لینا یہ درست نہیں ہے. ہفتوں میں کوئی خاص ہفتہ، جس ہفتے میں کچھ اچھا ہوا ہو یا کچھ ہفتے میں برا ہوا ہو، کوئی خاص مہینہ، تو یہ جو چیزوں کو عید کا دن مناتے ہیں شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی عادت کو عید نہیں بنا سکتے اور عید کو عادت نہیں بنا سکتے. یہود و نصارہ مشرکین کے یہاں کیسا ہے، اب ہندوؤں کے یہاں کیسے ہیں؟ عیدوں کا سلسلہ ہر دوسرے دن عید رہتی، ہر دوسرے دن عید ہے. کہتے ہیں، کہنے والوں نے کہا کہ ساری زمین کے ناریل لے کر ایک دن میں پھوڑے ناریل ختم ہو جائیں گے، ہندوؤں کی عید نہیں ختم ہوتی. وہ خود پریشان ہے، کتنے بار سجنا، کتنے بار گھر کے باہر گوبر لپنا، کتنے بار کرنا. ہمارے یہاں جو آندھرا میں لوگ ہیں وہ گھر کے باہر گوبر سے لیپتے ہیں. اب وہ بھی بیزار ہو گئے، کلر مارتے ہیں، کلر مارتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن عید، جنماشٹمی سے لے کر یہ وہ خداؤں کی تعداد نہیں تو عیدوں کی تعداد کہاں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سب ان کے اپنے عید ہیں. لیکن جب مسلمانوں کی بات آئے، ہمارے یہاں کتنے عید ہیں؟ سال کے 2 عید ہیں. مہینے میں ہفتے میں کوئی عید ہے ہماری؟ جمعہ ہفتے کے دن عید کا دن ہے نہیں ہے؟ ہاں عید میلاد النبی نہ کو بولو، 11 والے نہیں مانتے. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس مسئلے میں کتنے سخت تھے. ایک صحابی رسول آئے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ ایک جگہ ہے جسے بوانا کہا جاتا ہے، بوانا، میں وہاں جا کر اونٹ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت کا کوئی بت رکھا جاتا تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا وہاں زمانے جاہلیت کی کوئی عید منائی جاتی تھی؟ کہا کہ نہیں. پھر کہا اوفی بنذرک فانه لا وفا لنذر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جہاں تم نے نظر مانی ہے وہاں کوئی بت تھا کیا؟ کہا نہیں. کوئی عید منائی جاتی تھی؟ کہا کہ نہیں. تب نظر کو پورا کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی نظر مانے کہ گلبرگہ جا کر میں عید بناؤں گا، کئی گلبرگہ جا رہے ہیں، ہم پوچھیں گے وہاں کوئی بابا ہیں، کوئی مقدس ہیں جن کی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے قربانی کرنا ہے. قربانی اللہ کے نام پر کر رہا ہوں میں، گھر میں کرا تو ہوتا ہے، غریب نواز کے پاس جا کر رہا تو ہوتا ہے. غلط کیا ہے اس میں؟ اللہ کے نام پر کر رہا ہوں قربانی. اللہ کے نبی نے صاف بتایا جہاں شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں جا کر عبادت اللہ کی کرنا بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے. آپ اللہ کے نام پہ کاٹو،
اللہ کے نام پر ہی کاٹو، لیکن کسی قبر کے پاس کاٹنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ابا بکرے کا گوشت بہت پسند کرتے تھے، اس لیے جب بھی قربانی کرنا ابا کی قبر کے پاس جا کے کاٹتا ہوں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ لوگوں کے ذہن ایسے ہو گئے، لوگ جا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا غیر مسلموں کے یہاں وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، دارو یہ وہ جو شیطان کو پسند ہے وہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا کہ عید کے دن کپڑے لے کے دکھاتے رہتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، جا کر ابا کو وہ دکھا رہے ہیں میں یہ کپڑے لایا، بہانی کپڑے پہنے، یہ ہوا یہ ہوا، سٹوری سنا رہے جا کر۔ سبحان اللہ، کسے سنا رہے ہیں یہاں پر؟ بہت ساری خرافات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ جتنی بدعتی عیدیں ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بدعتی عیدوں میں سب سے پہلے یہ ہیپی نیو ایئر منانا۔ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں عید جائز نہیں ہے، نہ ہیپی نیو ایئر منانا ہے، نہ شامل ہونا ہے، نہ گریٹنگ کارڈ بھیجنا ہے، نہ خوشی کرنا ہے۔ 12 بجے سے پہلے سو جانا، پٹاخے بھی نہیں سننا ہو۔ ہاں کاؤنٹنگ چلتی رہتی ہے، یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہجرت جس سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی اس کی عید مناتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں، اور اسراء اور معراج کی عید مناتے ہیں، اور شعبان کی آدھی تاریخ کی عید مناتے ہیں۔ بے شمار عیدیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ صحابہ نے، سلف صالحین نے اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا ہے، یہ ساری بدعتیں عیدیں ہوں گی۔ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں لا تجوز اقامت الاعیاد البدعیہ ولا الاحتفال بها، کہتے ہیں کہ نہ بدعتی عیدوں کو منایا جائے گا نہ خوشی کا اظہار کیا جائے گا۔ اب جیسے کرسمس کی بات آئی، ہم نہیں منا رہے لیکن لوگ منا رہے تو ہم کھڑ کر دیکھ رہے ہیں، ہمارے فیس پر اسمائل ہے، ہم بچوں کو لے کر کھڑے ہیں، کیوں؟ پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، بچوں کو لا کر پٹاخے ہم میں دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ رنگولی بنا رہے ہیں۔ عید نہیں، بچوں کو پریکٹس کرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پچکاری لا کے دے رہے ہیں ہولی منانے۔ کیا ہے یہ سب؟ آپ کو یہ چیزیں خطرناک نظر نہیں؟ جبکہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ نہ آپ غلط چیز میں شریک ہوں گے، نہ اس پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ کل ہو کے بچہ مانگے میں اپنا ہاتھ جلانا چاہتا ہوں، اجازت دیں گے آپ؟ اتنا جلا لیتا ہوں، خوشی ہے میری، جلانے دو ہاتھ بچے کو۔ ہاں لیکن جہنم کی آگ طے ہے اگر کوئی بدعتی عیدوں میں شریک کرتا ہے۔ یہ پٹاخے پھوڑنا، یہ رنگولی، ہولی، یہ سب منانا، شریک بھی نہیں ہونا ان چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ ان سے بہت بچنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو برا نہیں مانتے، بچوں کی حد تک اس کو درست سمجھتے ہیں، ساری چیزیں یہ غیر درست ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پر جیسے لجنہ دائمہ کا فتویٰ سنا رہا تھا کہ نہ منانا ہے، نہ اس میں خوشی کا اظہار کرنا ہے، نہ اس کی مبارکبادی سامنے والے کو دینا ہے۔ ہیپی دیوالی لکھتے ہیں، غیر مسلمانوں سے تعلق ہے تو عید کی تہوار لکھتے ہیں، ہیپی دیوالی، ہیپی سنکرانتی لکھتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ کسی غیر مسلم کو آپ اس کی عید کے تہوار پر اسے مبارکبادی دیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ظلم اور عدوانیت پر کیا ہے؟ یہ مدد کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لا یشہدون الزور، ایمان والے کبھی جھوٹی چیزوں کی گواہی نہیں دیتے۔ وہ ایک ان کی غیر مسلم کی عید ہے اور آپ ان کو مبارکبادی دے کر گویا آپ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں، اور جھوٹ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ ایمان والوں کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کچھ عیدوں کا تعلق جگہوں سے ہے، کچھ عیدوں کا تعلق زمانے سے ہے، کچھ عیدوں کا تعلق معاشرے یعنی اجتماع سے ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ جگہوں کو عید کی جگہ بنائی۔ مثال کے طور پر کربلا کا ذکر کیا میں نے، کربلا کے یہاں سال میں ایک مرتبہ زبردست عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور متعہ کے نام پر عید کی جاتی ہے، کیونکہ جگہ ہے، وہاں کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا ہم سب کو پتہ ہے، تو لوگوں نے اس جگہ کو عید کی جگہ بنا لیا، حالانکہ وہ غم ہے۔ اس کے علاوہ دنوں میں کسی زمانے کو عید کرنا، بلیک ڈے منانا۔ بابری مسجد گری تھی، گرائی گئی تھی، کالے کپڑے پہنتے ہیں، نماز تو کبھی 5 نہ پڑھے، جس دن کالے کپڑے پہنے فجر کی نماز نہیں پڑھے انہوں، اور طہارت میں بھی نہیں ہوں گے، لیکن بلیک ڈے منانے کے لیے بلیک کپڑے پہن کر، کالے جھنڈے لگا کر، بلیک گاڑی لے کر، بلیک شوز، بلیک دل لے کر باہر نکلتے ہیں۔ درست ہے یہ؟
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایک شیطان ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے، کبھی اس کے دھوکے میں نہیں پڑنا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں جب لوگ اکٹھا ہو گئے، یہود و نصارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جنگ کی مذمت کی ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو عید کا دن بنا لیا۔ جیسے کفار مکہ کیا کرتے، لات و عزیٰ منات، یہ جہاں بت تھے وہاں جا کر عید مناتے تھے۔ اور آپ دیکھیں غیر مسلموں کو مندر کے پاس جا کر عید کرتے ہیں، دیکھا آپ نے مندر کے پاس؟ اب سومناتھ مندر کیوں جاتے ہیں وہاں؟ کیونکہ عید منانا ہے تو وہاں جا کر منانا۔ اس عید کا تعلق کیا ہے؟ جگہ سے ہے۔ لوگ کرتے ہیں کوئی گڑی ہے تو وہاں جا کر عید کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان کیا کرنا، اپنی شخصیت کو بچا کر رکھنا۔ دوسری چیز، کچھ زمانے کی عیدیں جن کا تعلق کیا ہے، ایک زمانے سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، میں عمرے پر جا رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب یہ جگہ سے زیادہ وقت سے طے ہوا، میں جب جا رہا ہوں تب پڑھوں گا، میں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح کا تصنع یا اس طرح کی عبادت کا ارادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی بات اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی خاص جگہ کو جہاں لوگ اکٹھا ہو جائیں، مثال کے طور پر کیا کر رہے تھے، چلے سب بیٹھے ہیں، ہم مل کر ابھی دعا کرتے ہیں اللہ سے، چلیے ہاتھ اٹھائیے، جائز ہے شریعت میں؟ نہیں۔ اجتماعی دعا کہیں ملے جہاں ملے نہیں کر سکتے، اتنے لوگ اکٹھا ہے کیا کریں، چلے اجتماعی دعا کرتے ہیں، چلیے قرض کی معافی مانگتے ہیں سب اللہ سے۔ اجتماعی دعا یعنی لوگوں کو دیکھ کر نہیں کر سکتے، اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے بدعتوں میں سے قرار دیا۔ لہذا نہ آپ وقت کی عزت کیجئے، جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، مناتے نہیں مناتے، اس کو رجب کے مہینے سے لوگوں نے جوڑا ہے۔ بہت سارے حادثات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر جس دن ہوئی تھی 17 رمضان کو، اس دن لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رمضان غزوہ بدر ہوئی تھی 17 رمضان کو، اس دن لوگ عید کا دن مناتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ غزوہ بدر ہوا، حنین ہوا، خندق ہوا، فتح مکہ ہوا، ہجرت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کیا ہے یعنی دنیا سے چلے گئے تھے، اس دن کو ماتم کا دن بھی مناتے ہیں۔ نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، ان چیزوں کا اظہار انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں ان بدعتی عیدوں میں بھی اس آدمی کا شمار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز، رمضان کے اختتام پر خوشی کا اظہار کرنا۔ عید الفطر خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک دن خوشی منانا۔ باسی عید بعد میں مناتے ہیں، ہے باسی عید نہیں مناتے ہیں، سنگل باسی، ڈبل باسی، ٹرپل باسی، 3 دن باسی عید۔ کتنے دن عید منانے کا حکم ہے؟ لیکن ہمارے کتنے دن چلتی؟ 2 دن 3 دن، الگ الگ، ٹھیک ہے، الگ الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ قربانی کتنے دن کرنا ہے؟ 1 دن کر کو چھوڑ دیے، 3 دن نہیں معلوم۔ اکثر لوگوں کا حال یہ، صرف پہلے دن اکثر جگہوں پہ قربان ہوتی ہے، بقیہ دن بھی تو قربانی کا ہے۔ 4 بھائی ہیں، آپ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن بانٹ لو، ایک ہی گھر میں ہے تو نہیں، گھر میں الگ الگ ہے، چاروں قربانی کر رہے ہیں، بکرا کر رہے ہیں، پہلے دن میں کروں گا، دوسرے دن آپ، تیسرے دن، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہو جائے، چاروں دن قربانی ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو یہ ماحول ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کسی کو تیسرے دن چوتھے دن قربانی کرتے ہوئے، سب پہلے دن کرے، دوسرے دن باسی عید ہو گئی، جبکہ دوسرے دن باسی نہیں، فریش عید ہے ہمارے یہاں، دوسرے تیسرے چوتھے دن ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں نہیں ہے وہاں باسی عید منا رہے ہیں، جہاں عید ہے اس کو چھوڑ دے رہے۔ یہ دونوں طریقے سے غیر معاملات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا انسان خیال کرے۔ اس کے علاوہ شریعت کے اندر عاشورہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور عیدین کا دن ہے، یہاں پر روزہ رکھنے سے اجازت ہے؟ نہیں اجازت ہے۔ عرفہ کے دن ہم رکھنا، لیکن عرفہ کے لوگ جو وہاں پر روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اکٹھا ہونا، عید کے نام پر اکٹھا ہونا، جیسے عید میلاد النبی میں لوگ اکٹھا ہوتے ایک جگہ، الگ جگہ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو اگر بدعتی عید ہے تو ایسی جگہ پر اکٹھا ہونا بھی جائز نہیں۔ آپ دل میں مانو نہ مانو، اکٹھا ہونا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں جیسے صلاۃ کیا بولتے ہیں اس کو، نہیں ایک شیعہ کے نزدیک پڑھی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ نام میں بھول رہا ہوں، بہرحال یہ سکوک الغفران، آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے یہاں، عیسائی کے یہاں اگر آپ سے بہت سارے گناہ ہو گئے تو آپ پادری کے پاس جا کے کنفیس کرتے ہیں، کنفیس کرتے، مجھ سے ایسے ایسے گناہ ہیں، کہتا لاؤ کچھ دو، اب دینا انڈر دا ٹیبل، پیسے دینا، لیتا تم نہ دیتا، ہاں یہ فلاں فلاں گناہ تمہارا معاف کر دیا گیا۔ ویسے شیعہ کے نزدیک ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ مطاع کرتے ہیں اور انہی ایام میں جا کر اپنے عالم کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ عالم توبہ کراتا ہے، یہ کراتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے کہ جا تیری گناہ کو معاف کر دیا گیا، جا تیرے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔
تیرے گناہ کو معاف کر دیا گیا. اسے کوئی خاص نماز، اور اس کے لیے نماز بھی پڑھوائی جاتی ہے، وہ کوئی خاص نماز ہے. بہرحال یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انسان کو بچنا چاہیے. قبر کے بعد جا کر طواف کرنا، کسی قبر والوں کے پاس جا کر، دیکھیے جتنی بھی قبریں، جتنے بھی اولیاء، ان کا دن طے ہے، سال میں ایک دن طے ہے، اس دن عرس لگتا عرس. یہ بھی ساری بدعتی عیدوں میں ہے. انسان کو بچنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کفاروں کی مشابہت ہے، اور ایسی بدعتی عیدیں شریعت اسلام میں اس کو جائز قرار نہیں دیتی. کم سے کم یہ شرک اصغر ہے، اور زیادہ زیادہ یہ شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی تمام قسم کی بدعتی عیدوں سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، چیزوں کو مقدس سمجھنے سے ہم کو بچائے، نیک لوگوں میں غلو کرنے سے بچائے، قبروں کو مسجد بنانے سے بچائے، اور شرکیہ تبرک سے بچائے، اور ناجائز وسیلوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم. ایک سوال آیا ہے، پڑھ کر بات کو ختم کرتے ہیں. شولاپور میں ایک مندر ہے جس کی پوجا ہوتی ہے، اور اس میں ایک میلہ لگتا ہے، ایسے میلے میں شامل ہونا کیسا ہے؟ گڈھا بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے؟ دیکھیے عمومی طور پر اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، میری دکان آج گڈھے پر ہے، اب جیسے یہاں بیگم بازار لگتا ہے، ٹھیک ہے، مان لیجئے کوئی تہوار چل رہا ہے، میری وہیں دکان ہے، تو میں دکان کھول سکتا ہوں ایز یوزول، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خصوصی طور پر وہاں جاؤں اور وہاں صرف ہندو آتے ہیں اور پوجا کرنے ہی والے آتے ہیں، نہیں کرنا، درست نہیں. جیسے اگر کوئی آدمی کہے میری کیک کی دکان ہے، لیکن کرسمس کے دن میں ذرا دکان کو باہر ڈھکلتا ہوں، ڈیکوریشن کرتا ہوں، ناجائز ہے، یہ ڈیکوریشن ناجائز ہے. عام طور پر بیچتے تھے، کرسمس کے دن بھی بیچو، ہاں ہیپی برتھ ڈے، مرڈے، جو بھی لکھنے تو اس کو کیک لے جا رہا، آپ کا کام کیک بیچنا ہے. لیکن خصوصی طور پر ایسی جگہیں جہاں پر مندر وغیرہ ہوتی ہے. اب رہا خریدنے کے لیے وہاں جانا کیسا ہے، تو 11 میں 12 نہیں بننا، 11 میں نہیں بننا، یعنی بھیڑ کو نہیں بڑھانا. لوگ کیا سمجھیں گے مندر میں کتنی بھیڑ ہے، دیکھیں تو آدھے برقعے والے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک اعتبار سے انہیں تقویت پہنچا رہے ہیں، فوٹو سیلفی میں آپ تقویت دے رہے ہیں کہ جو کتنی گیدر بھی تھی. احتیاط کرنا، حرام تو نہیں بول سکتے لیکن احتیاط کرنا. واللہ تعالیٰ عنہ بالصواب. 15 اگست 26 جنوری منانا کیسا ہے، جیسے لوگوں کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے بات اگر حکومت کی جائے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا قانون ہے، اگر آپ اسکول چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے یہ گائیڈ لائنس ہے کہ آپ کو منانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، حکومت کے اس حکم کو، کیونکہ جس حکومت میں رہتے ہیں ہم ان کے شروط پر رہتے ہیں، ان کی کنڈیشن پر رہتے ہیں، ان کے خلاف نہیں جانا. تو اسکول ہے تو منانا، کچھ اسکول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خوشی سے، ضرورت نہیں منانے کی، اس کو نہیں منانا چاہیے. ہاں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کہنا کیسا ہے؟ اب سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ دینی شعیرہ ہے یا ہندوستانی حکومت اور ہندوستانی کلچر کا حصہ ہے، جسے پیٹریوزم کہا جاتا ہے. جی کلچر کا حصہ ہے. اب رہا مسئلہ یہ کلچر شریعت اسلامیہ سے میل کھاتا ہے یا مخالفت کرتا ہے. اگر دل میں آپ کی تعظیم ہو جائے، اس دن کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، آپ مان لو یوم آزادی کیوں مناتے ہیں، ہمارے مسلمان شہید ہوئے تھے، اس میں ان کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے منا رہے ہیں. ہم بیٹھیں گے، تقریر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ان کی مغفرت کریں گے، تب کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہر سکے کے دو پہلو ہیں. 15 اگست آزاد ہوا، 26 جنوری کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ہمارے بھی رائٹس ملے. غیر مسلم ملک ہے لیکن ہم کو بھی رائٹس دیے گئے، شہریت دی گئی. کیا اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے اس پر؟ اس دن کی چیزوں کو یاد نہیں کر سکتے؟ تو یہ چیزیں قابل غور ہیں، مگر علماء نے کہا اسکول ہے، کالج ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ویسے عام طور پر نہیں کرنا. دیش بھکتی کے بارے میں شرعی اصول کیا ہے؟ نیکسٹ ٹائم ہے کہ ایسے لکھنا ہے اس پر پورا. کیا ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے؟ دیکھیے دیش بھکتی یہ بڑا ایسا ٹاپک ہے. رہا مسئلہ دیش بھکتی کیا ہے، اصل میں ہوتی کیا ہے؟ قانون کو ماننا، قانون کی پاس و لحاظ رکھنا، اچھے شہری بننا، یہ دیش بھکتی ہے. زبان سے دیش بھکتی بولنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ میں دیش بھکت ہوں. ہاں زبان سے ادا کرنا ہے، اچھے شہری بنیے، اللہ اس کے رسول پر عمل کیجیے، یہ زیادہ اہم ہے. اور ملک سے محبت کی جہاں تک بات کی جائے کہ ملک سے محبت کرنا دین کا حصہ کہا جاتا ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے.
دین سے محبت کا، ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ رہا کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے، کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک گھر میں 10 سال رہیے، اس گھر سے انسیت آپ کو ہو جائے گی۔ جانور سے انسان کو انسیت ہو جاتی ہے، جس ملک میں رہیں گے آپ کو اس سے انسیت نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ ایک کرائے گھر میں 10 سال تھا، دوسرے گھر میں گیا، دوسرا نیا گھر، خوبصورت گھر تھا، اجنبی لگے گا، وہ پرانا مجھے اچھا لگے گا۔ میرا ذاتی گھر ہے بھی، لیکن مجھے بچپن کے وہ کرائے کے گھر یاد ہیں جہاں میں نے میرا اپنا بچپن گزارا تھا۔ فطرت ہے انسان کی، انسیت ہو جاتی ہے، اور جن چیزوں میں انسان کی محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا مواخذہ نہیں کرتے۔ جی، دیوالی کے دن اگر کسی بت پر چڑھایا ہوا پرساد آیا ہے، نہیں کھانا، کسی غیر مسلم کو دے دیجئے، ضائع مت کیجئے، کسی جانور کو کھلا دیجئے۔ اب رہا مسئلہ کیا رواداری کے نام پر اس کو لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر نہ لینے سے فتنہ فساد ہو، جیسے ذاتی واد جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیجئے، لیکن کھائیے مت۔ گھر میں یا فریم لگانا کیسا، آرٹسٹ کے فریم لگانا کیسا ہے؟ اگر پیڑ پودا ہے، جنگل جانور ہے تو آرٹسٹ کے فوٹو لگا سکتے ہیں، پکاچو کے تصویریں نہیں لگانا۔ فرحت ہاشمی سے کیا ہے، علم لینا کیسا ہے؟ غلط ہے۔ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی تو علم لیتے تھے۔ علم اہل حدیث علماء سے لیجئے، عالم مرد ہو یا خاتون ہو فرق نہیں پڑتا۔ فرحت ہاشمی یہ اہل حدیث نہیں ہے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے شوہر، ان کے ابا سب جماعت اسلامی کے تھے، اور عمومی طور پر ان کے پڑھانے کا جو انداز ہے یا جس منہج کو لے کر چلتی ہیں، یہ اہل حدیثوں کا منہج نہیں ہے۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو ان کو مت سنیے، اہل حدیث نہیں ہیں تو سب آپ کے لیے جائز ہے۔ فلپ کارٹ وغیرہ پہ نیو ایئر کی، دیوالی کے آفر اور شاپنگ فری میں مل رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک ہے یہ جو آفر سے دیے جاتے ہیں، اگر سستے میں چیز مل رہی تو خرید لینا، لیکن اپنی سیل نہیں کھولنا۔ رمضان وغیرہ میں دکان کو بڑے کرائے یا لکھت کیسا ہے؟ یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ دیکھیے، کیا کرائے پر زیادہ دینا، ایسا کچھ سوال ہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، ویسے ہی دوسرے نبی کو یا نصری کو عبادت کے لیے کیا ملا تھا؟ دیکھیے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا حکم دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور سب سے افضل رسول تھے۔ اور نماز، جیسے بات نماز کی جائے، ہر قوم میں نماز تھی، نماز، زکوٰۃ اور روزہ تقریباً تمام قوموں کے پاس موجود تھی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں تو آپ کے معجزات دیگر انبیاء سے سب سے بڑے معجزے ہیں، ان میں سے نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ہر نبی کو تحفے ملے، معجزات یہ تحفے تو ہیں۔ حضرت موسیٰ کو عصا ملا، حضرت صالح ہو، حضرت ہود ہو، حضرت نوح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو تحفے دیے، کسی کو بڑے کسی کو چھوٹے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت جہاں ہوتی ہے وہاں عبادت نہیں کرنا چاہیے، پھر مشرک مسجد میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ ایسی مسجد جہاں قبر ہو، جیسے میں نے بتایا، سامنے قبر ہو یا باؤنڈری کے اندر قبر ہو، نہیں پڑھنا۔ یا مثال کے طور پر کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ مندر مسجد ایک ہی جگہ پر ہے، مندر و مسجد ایک ہی جگہ پر ہے، یعنی مندر ہے بیچ میں دیوار بھی نہیں ہے۔ جیسے جموں کشمیر کی کچھ جگہوں پر ایسا ہے، مندر ہے یا مسجد ہے، یا نماز پڑھتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، ایٹ دا ٹائم سیم، نہیں پڑھنا ایسی جگہوں پر۔ مشتبہ جگہ ہیں، یہ جگہ مشتبہ ہیں، مشتبہ ہیں، جہاں توحید و شرک ایک ساتھ اکٹھا ہو، مشتبہ ہیں۔ جائیے دوسری مسجد میں پڑھیے جو خالص اللہ کے لیے بنائی گئی، نہیں کرنا۔ اور بس آپ کا تو دیکھا گیا، جیسے حیدرآباد کا جو چار مینار ہے، بازو میں سائڈ میں ایک چھوٹی مندر ہے، چھوٹی کی اچھی بڑی خاصی مندر ہے، لوگ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، اس کو سلامی دیتے ہیں، چار مینار کو سلامی دیتے ہیں، مندر وہاں ہے، کسی سلامی دے رہے ہیں، نیتوں کو اللہ جانتا ہے، نیتوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن جو فریم ہم کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ تو سلامتی کسی اور کو دے رہے ہیں، نہیں کرنا، نہیں کرنا، احتیاط کرنا ان چیزوں سے۔ کیسے غیر قوم کا
ہاں نہیں، صاف صفائی وغیرہ درست ہے، جیسے وہ گھر کو صاف کر رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر کو صاف کیجئے، برآمدے کو صاف کیجئے، وہ عید کے لیے کر رہے ہیں آپ بطور طہارت کیجئے، لیکن ان کی عید میں شامل نہیں ہونا۔ ایسا ہے کہ دکان کو بڑا کرنا اور لائٹیں لگانا کیسا ہے؟ ہاں رمضان کے دن خوشی میں، اچھا رمضان وغیرہ میں دکان کو بڑا کرنا، لائٹیں وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ سوال ہے کس مقصد سے آپ کر رہے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے کے آنے کی خوشی میں کر رہے ہیں یا تجارت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ عمومی طور پر یہ ساری چیزیں حلال ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کو دین سے نہ جوڑ دیں۔ کھانا پینا حلال ہے، تجارت کے اصول حلال ہیں، اور یہ عام کام بھی حلال ہیں، لیکن کیا مقصد سے کر رہے ہیں وہ طے کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں جم کر عبادت کرنی چاہیے، اور تجارت جیسے اللہ نے کہا وَرِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حقیقی مرد وہ ہوتے ہیں جن کی تجارت خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ رمضان کی خوشی میں کر رہا ہے تو عمومی طور پر اس میں کوئی کیا ہے حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر فتویٰ پوچھ لیں تو اچھا ہے، اس پر فتویٰ لے لیں تو اچھا ہے۔ آخری سوال ہے انشاءاللہ، صرف اہل حدیث عالم سے علم لینا ہے، اگر کوئی غیر اہل حدیث جیسے انجینئر مرزا کوئی ہے تو اس سے سننے میں کیا حرج ہے؟ دین کے برباد ہونے میں کیا حرج ہے؟ ہاں آپ کا دین غارت ہو جائے اس میں کوئی حرج ہے؟ حرج ہی حرج ہے، اس سے بڑا کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے جو غیر اہل حدیث علماء ہوں گے یہ عقل پرستی پر ہوں گے یا نصوص کے تعویل پر ہوں گے، اور جب کوئی آدمی عقل پرستی کرتا ہے، نصوص کی تعویل کرتا ہے، تو ایک بنیادی بات جو میں نے ابھی بتائی، آپ اپنے ایمان میں اضافہ اور کریں اور علم حاصل کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اور یہ شبہات کا باب ایسا ہے، ایک ہوتا ہے شہوت، ایک ہوتی ہے شبہہ۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، ایک آدمی کیا کرتا ہے شبہات کو پالتا ہے۔ زنا والا توبہ کر سکتا ہے، شبہے والے کو توبہ کی کبھی توفیق نہیں ملتی۔ زنا کرنے والا توبہ کر سکتا ہے، چوری کرنے والا توبہ کر سکتا ہے، لیکن جو شبہات میں گر گیا اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے علماء نے جو ابن قیم نے کہا کہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے فتنۃ الشبہات، ایک ہے فتنۃ الشہوات۔ تو شبہہ کا فتنہ یہ دین کو غارت کرتا ہے، اور شہوات کا فتنہ یہ دنیا کو غارت کرتا ہے۔ اب آپ طے کیجیے۔ تو ضروری ہے کہ جو بھی آدمی جو عقل پرستی سے بات کرتا، نصوص کے تعویل سے بات کرتا، بچیے۔ ایسے علماء الحمدللہ کہ اہل حدیث علماء موجود نہیں ہیں، ان سے علم حاصل کیجیے۔ لیکن اگر آپ بائی فیور یا مجھے یہ پسند ہے مجھے وہ پسند ہے، پسند نہیں دی کی جاتی ہے، پسند نہیں ہے بلکہ حق کو دیکھا جاتا ہے۔ حق کس کے پاس اس کو لیجیے۔ آپ بول رہے ہیں مجھے یہ پسند ہے، ان کے بولنے کا طریقہ اچھا ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی سنیے، ہاں سنیے، ان کو بھی بہت اچھا بولتے ہیں احساس و جذبات سے۔ اب احساس و جذبات دیکھیں گے، صحیح غلط دیکھیں گے آپ۔ اگر صحیح غلط معیار ہے تو اہل حدیث علماء کو سنیے، چاہے وہ جیسا بھی بولیں۔ اگر اچھا لگنا، دل کو کان کو خوش کرنا ہے تو جسے چاہے اسے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔